بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ صدر جلسہ اور یہاں پر موجود فکر و خبر کے ذمہ داران اور ان کا جملہ اسٹاف اور اسکرین پہ سننے والے میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور بہنوں، اس وقت ہم لوگ فکر و خبر کے فقہی مقابلے کے اختتامی اجلاس یا انعامی اجلاس میں یہاں جمع ہیں۔ ہمارے ساتھ صدر محترم اور ہمارے استاد محترم مولانا الیاس صاحب دامت برکاتہ موجود ہیں، جن سے ہمیں خود سننا ہے۔ کلیدی خطاب انشاءاللہ انہی کا ہوگا۔ ان کے خطاب سے پہلے ماحول بنانے کے لیے کچھ باتیں انہی حضرات سے سنی ہوئی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس سے خیر چاہتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں، اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتے ہیں۔ تو فقیہ وہی ہوتا ہے جس کو اللہ کی طرف سے دین کی سمجھ بوجھ حاصل ہوتی ہے، جو انسانی معاشرے کو شریعت کے نقطہ نظر سے دیکھتا ہے اور انسانی معاشرے میں جو مسائل پیش آتے ہیں شریعت کی روشنی میں اس کا حل پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور فقہ کا مطلب قرآن اور حدیث سے جو مسائل اخذ کیے جاتے ہیں، لیے جاتے ہیں، نکالے جاتے ہیں، وہ فقہ کہلاتا ہے۔ گویا فقہ قرآن اور حدیث کو نچوڑ کر جو اس کی روح نکلتی ہے اس کو فقہ کہتے ہیں۔ باقی فقہا نے جو فقہ کی تعریف کی ہے وہ اپنے اپنے اعتبار سے کی ہے۔ تو قرآن اور حدیث کا جو مغز ہے اور اس کی جو روح ہے، اور صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک کے مجتہدین نے اور فقہا نے قرآن اور حدیث کو جس طرح سے سمجھا ہے اور اس سے جو چیزیں لی ہے، اخذ کی ہیں، وہ فقہ کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو فقہ قرآن اور حدیث سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ قرآن اور حدیث پر عملی طور پر ہمیں چلنا ہے۔ تو علماء نے ان دونوں کو سامنے رکھ کر جو مسائل ہمارے سامنے پیش کیے ہیں اسی کو سامنے رکھ کر چلنا پڑتا ہے۔ اور جو لوگ اس کے ماہر ہوتے ہیں، جن کو قرآن اور حدیث پر بھی گہری مہارت ہوتی ہے اور انسانی معاشرے پر بھی جن کی گہری نظر ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے جنہیں خصوصی فضل عطا ہوتا ہے، خصوصی دین کی سمجھ عطا کی جاتی ہے، وہ فقہا کہلاتے ہیں۔ اور یہ دونوں چیزیں کسی بھی معاشرے کے لیے، اسلامی معاشرے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیے قرآن مجید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جن چیزوں کو سامنے رکھنے کے لیے وصیت کی، وہ کہا کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت یعنی حدیث مبارکہ۔ اور جن زندہ شخصیتوں کے سلسلے میں کہا کہ میرے بعد میرے وارث یہ ہوں گے، میری فکر کے وارث، میرے مزاج کے وارث، میری سوجھ بوجھ کے وارث اور میرے اخلاق کے وارث، میرے اعمال کے وارث، میرے کردار کے وارث وہ ہوں گے جن کو لوگ علماء کہتے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء کا کہ علماء
انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، جو انبیاء کا مزاج ہوتا ہے، جو انبیاء کی سوجھ بوجھ ہوتی ہے، جو انبیاء کی فکر ہوتی ہے، جو انبیاء کی تڑپ ہوتی ہے، جو انبیاء کا شریعت سے ربط رہتا ہے، اللہ سے ان کا جو تعلق رہتا ہے، ان ساری چیزوں میں، ان ساری صفات میں، ان سارے اخلاق، افکار اور اعمال میں ان کے وارث علماء ہوتے ہیں۔ اور فقہا کون ہوتے ہیں؟ یہی علماء ہوتے ہیں جو شریعت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے، ان کے اخلاق سے اور ان کے جذبات سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی پوری فکر کرتے ہیں اور اس کے لیے اپنی زندگی کھپاتے ہیں، وہی فقہا ہوتے ہیں۔ اسی لیے بعض مفکرین نے لکھا ہے کہ فقہا معاشرے کی عقل اور معاشرے کی سوجھ بوجھ یہ فقہا کے ذریعے سے طے ہوتی ہے۔ اگر کسی معاشرے میں فقہا کی پکڑ مضبوط ہوگی تو معاشرہ سیدھے راستے پر گامزن رہے گا، وہ معاشرہ شرک و بدعات سے اور دین کے خلاف جو چیزیں ہیں ان سے کوسوں دور رہے گا۔ جتنی پکڑ مضبوط ہوگی اتنا وہ معاشرہ دین سے قریب رہے گا، اتنا وہ معاشرہ خرافات سے دور رہے گا، اتنا وہ معاشرہ انحرافات سے دور رہے گا۔ تو اس لیے معاشرے کی یہ دونوں ضرورت ہے۔ ایک تو کہا کتاب اللہ و سنت، یہ فقہ ہے، اس کو سامنے رکھ کر جو چیزیں لی جاتی ہیں وہ فقہ کہلاتی ہے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو فقہ کی تعریف کی تو اس میں کہا کہ نفس کے ما لہ و ما علیہ کو سمجھنا، نفس کے کیا حقوق ہیں، کون سی چیزیں انسان کے لیے ضروری ہے اور کون سی چیزوں سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہے، ان دونوں چیزوں کو سمجھنا ایک فقہ ہے۔ یعنی پوری انسانی زندگی کی مزاج کو سمجھنا اور ان کے طور و طریق کو سمجھنا اور اس کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان ساری چیزوں کو سمجھنا یہ فقہ کہلاتا ہے۔ اسی لیے ہماری تاریخ کو پڑھیے کہ ہمیشہ سے فقہا کا کردار رہا ہے، معاشرے کی نفس پر ان کی نظر رہتی ہے، معاشرے کی ایک ایک چیز ان کے سامنے رہتی ہے اور گہری نظر سے اس کو دیکھتے ہیں اور معاشرے کو صحیح راہ پر گامزن رکھنے کے لیے بھرپور وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے فقہ اور فقہا سے کوئی معاشرہ اپنے آپ کو مستغنی نہیں کر سکتا۔ آج بہت کوششیں کی جا رہی ہے کہ علماء سے، فقہا سے عوام کا رابطہ منقطع کیا جائے۔ اسلاف کی جو علمی کوششیں ہیں، ان کے جو اجتہادات ہیں، قرآن اور حدیث سے جو نتائج انہوں نے اخذ کیے ہیں، جو مغز انہوں نے اخذ کیا ہے، نکال لیا ہے، اور جو سمجھ بوجھ قرآن اور حدیث کی اسلاف سے ہم تک پہنچی ہوئی ہے، یعنی فقہ، اس سے لوگوں کو بدزن کیا جا رہا ہے۔ اور جو فقہا معاشرے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتے ہیں اور معاشرے کی نکیل کو سنت پر گامزن رکھنے کے لیے اپنے ہاتھ میں لیے رہتے ہیں، ان فقہا سے بدزن کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے اور لوگوں کو اس طرح سے دھوکے میں رکھا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے کہا کہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنا ہے تو آپ خود سے اجتہاد کیجیے۔ قرآن اور حدیث پر اجتہاد کرنا بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن اتنی صلاحیت پہلے پیدا کرنی چاہیے۔ اس کے لیے جو جتنے علم کی ضرورت ہوتی ہے، سمجھ بوجھ کی ضرورت ہوتی ہے، قرآن اور حدیث کی باریکیوں سے واقفیت کی، عربی زبان سے گہری واقفیت کی، قرآن اور حدیث کے جو اصول ہے اس سے گہری واقفیت کی جو ضرورت ہوتی ہے، اس سے تو اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی ہمیں فکر نہیں ہوتی ہے۔ جو اس کے شرائط ہیں ان شرائط کو پورا کرنے کی ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے، بلکہ ڈائریکٹ قرآن اور حدیث میں اجتہاد کرنے کے لیے ہم کوشاں رہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک آدمی کسی فن میں ماہر نہ ہو، وہ اس کے لیے کوشش کرے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک آدمی علاج معالجے کی طریقے سے واقف نہیں ہو، ڈاکٹر نہیں ہے، ڈگری اس کے پاس نہیں ہے اور اس فن سے اسے گہری واقفیت نہیں ہے، اس فن والوں کے ساتھ اس نے پریکٹس نہیں ہے، خود سے علاج کرنا شروع کیا تو کیا ہوگا معاشرہ؟ کوئی حکومت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، کوئی معاشرہ ایسے شخص کو علاج کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ ایسا شخص اگر علاج معالجہ خود سے پڑھ کر خود اپنے مطالعے سے کرنا شروع کر دے گا تو پھر لوگوں کی صحت بننے کے بجائے بگڑتی چلی جائے گی۔ تو اس لیے
جو ماہر ہوتا ہے اسی کو اجازت ہوتی ہے، جس فن کا جو ماہر ہوتا ہے اس کو اس فن کے سلسلے میں رائے دینے کی اجازت ہوتی ہے، اور اسی کی طرف اس کو رجوع کروایا بھی جاتا ہے۔ اور خود قرآن اور حدیث میں بھی اس کے ہمیں اصول ملتے ہیں۔ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر معاشرے سے کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہو جائیں اور دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں۔ تو قرآن نے کہا کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں، اس لیے کہ سارے کے سارے لوگ قرآن اور حدیث میں گہری معرفت حاصل کرنے کے لیے نکلیں گے، پھر دنیا کے کام کاج کون کرے گا؟ ہر ایک کے اندر تو اتنا وقت نہیں ہوتا۔ قرآن اور حدیث کے لیے پوری زندگی کھپانی پڑتی ہے، تب کچھ ملتا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ رات بھر کیوں مطالعے میں مشغول رہتے ہیں، کیوں آپ اپنی نیندوں کو قربان کرتے ہیں، ہر وقت کتابوں میں ڈوبے رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک فقیہ بننے کے لیے کتنا وقت دینا ضروری پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پورا بغداد اس بھروسے پر سو رہا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو پھر محمد اس کا مسئلہ حل کر کے بتائیں گے۔ تو سارا بغداد مجھ پر بھروسہ کر رہا ہے کہ کل کو کوئی مسئلہ پیش آئے تو اس کا حل میں پیش کروں گا، اگر میں ہی سو جاؤں گا تو پھر امت کی فکر کرنے والا، ان کو صحیح مسائل بتانے والا کون ہوگا؟ تو اس لیے پورا وقت دینا پڑتا ہے، تب آدمی کچھ بنتا ہے۔ اب اگر سارے کے سارے مسلمان اس میں پڑ جائیں گے تو پھر دنیا کی جو دیگر مشاغل ہوں گے، جو مسائل ہیں، جو امور ہیں، وہ کون حل کرے گا؟ تو اس لیے اللہ نے بھی کہا کہ کچھ لوگ ہونے چاہیے جو دین کی سمجھ بوجھ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دیں، گہری سمجھ بوجھ حاصل کریں، اس کے لیے سفر کریں، اس کے لیے محنت اور کوشش کریں، اس کے لیے اپنی زندگی کو کھپائیں، اور پھر وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اپنے علاقے میں واپس آ کر اپنی لوگوں کو آگاہ کرنے کا کام کریں۔ تو یہ کچھ لوگوں کو قرآن نے ذمہ داری دی۔ اسی طرح کہا کہ جب مسائل آتے ہیں، کوئی پروپیگنڈا ہوتا ہے، کوئی بات آتی ہے، تو عام لوگوں سے کہا کہ آپ مسائل لے کر مت بیٹھیں، بلکہ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، کہا کہ اگر اس کو وہ اللہ کے رسول کی طرف اس مسئلے کو پیش کرتے یا جو ان کے فقہا ہوتے ہیں ان کے پاس پیش کرتے، تو جو لوگ ان سے مسائل اخذ کرنے والے ہوتے ہیں، اس کی تہ تک پہنچنے والے ہوتے ہیں، وہ اس کا صحیح حل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، جو مسائل کی تہ تک پہنچنے والے، گہری واقفیت رکھنے والے ہیں، وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا حل آپ کے سامنے پیش کرتے۔ تو خود قرآن نے کہا کہ لوگوں کی حیثیت یکساں نہیں ہوتی ہے، کچھ ذہین ترین لوگ ہوتے ہیں، سمجھ بوجھ والے ہوتے ہیں، کچھ عام لوگ ہوتے ہیں، کچھ دین کے لیے فارغ ہونے والے ہوتے ہیں، کچھ دنیا کے کام کاج کے ساتھ دین پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہر ایک کا معیار ایک نہیں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اگر سارے کے سارے ڈاکٹر بنیں گے تو علاج کون کرے گا؟ کچھ ڈاکٹر ہوتے ہیں جتنی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی علماء اور فقہا کی تعداد کچھ ہوتی ہے، سارے علماء اور فقہا نہیں ہوتے ہیں۔ حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا ایک مرتبہ کہ ان الحلال بین و ان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا يعلمہن کثیر من الناس، کہا کہ حلال چیزیں بالکل واضح ہیں، دو ٹوک ہے، اللہ نے اس کو قرآن میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بالکل واضح انداز میں بتا دیا۔ حرام جو چیزیں ہیں وہ بھی دو ٹوک بالکل واضح ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں، یعنی جس کا قرآن اور حدیث میں صراحت سے کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ فقہا قرآن اور حدیث کی روشنی میں دونوں طرح کے دلائل کی روشنی میں اجتہاد کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، تو جو دو رائے ہو جائے تو مسئلہ مشتبہ کہلاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے بہت سے مسائل ہوتے ہیں جس کو ہر آدمی سمجھ نہیں سکتا، کہا لا یعلمہن کثیر من الناس، اکثر لوگ اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ مطلب کیا ہوا؟ جو سمجھتے نہیں ہیں ان کو سمجھنے والے کی طرف رجوع کرنا چاہیے، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ جو نہ جاننے والے ہوتے ہیں وہ جاننے والے کی طرف
اپنے مسائل میں رجوع کرتے ہیں، تو اسی کو کہتے ہیں کہ فقہا کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اب فقہا کی طرف آدمی رجوع کیوں کرتا ہے؟ آدمی کسی فقیہ کے پاس، کسی مجتہد کے پاس جاتا ہے تو کیوں جاتا ہے؟ وہ اس لیے جاتا ہے کہ یہ مسئلہ میرے ساتھ پیش آیا، اب قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا صحیح حل کیا ہے یہ مجھے معلوم نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ کسی ایسے شخص کے پاس چلا جاؤں جو مجھ سے زیادہ قرآن اور حدیث سے واقفیت رکھتا ہے اور وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مجھے صحیح جواب دے سکتا ہے، اس لیے ان کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو فقہا جو ہوتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں جواب دیتے ہیں، تو اس لیے علماء کی طرف رجوع کرنے کا ہمیشہ سے رواج رہا ہے، اور جب تک ملت علماء سے جڑی رہے گی اپنے مسائل میں تب تک وہ صحیح راستے پر رہے گی، جب وہ کٹ جائے گی تو پھر وہ راستے سے بکھرتی چلی جائے گی۔ اسی لیے آج دشمنان اسلام کی کوشش یہ ہے کہ علماء سے ان کو بدظن کیا جائے، ان کو دور کیا جائے، فقہا سے، فقہ سے دور کیا جائے، تاکہ یہ قرآن اور حدیث کی من مانی تشریح کریں، اور ہم جس طرح سے ان کو گھمانا چاہتے ہیں اور جس راستے پر ان کو لے جانا چاہتے ہیں اور جس برائی میں ان کو ملوث کرنا چاہتے ہیں، جن افکار کو ان پر مسلط کرنا چاہتے ہیں، جو فکریں انہیں دینا ہم چاہتے ہیں اور جن چیزوں پر ہم انہیں چلانا چاہتے ہیں، اس پر وہ ہمارے مزاج کے مطابق اور ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چل سکیں، اس کے لیے وہ علماء سے اور فقہا سے اور فقہ سے بدگمان کر رہے ہیں۔ اگر معاشرہ مسلمانوں کا اس سے کٹ گیا تو یاد رکھیے پھر وہ معاشرہ مسلمان نہیں رہ سکتا، پھر وہ اپنے دین پر قائم نہیں رہ سکتا۔ تو اس کے لیے ضرورت قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہی ہے کہ اپنے مسائل کو ایک تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں حل کریں۔ اب قرآن اور حدیث کی روشنی میں ڈائریکٹ کون حل کریں گے؟ جن کو قرآن اور حدیث کا گہرا علم۔ اگر کسی کو قرآن اور حدیث کا گہرا علم نہیں ہے تو اس کو اپنے مسائل میں ان علماء کی طرف، ان فقہا کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو صحیح طور پر ان کو قرآن اور حدیث کا حل پیش کر سکے۔ اس لیے فقہا کی بھی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کی بھی گہری نظر رہے معاشرے کے ایک ایک پہلو پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، روایات میں آتا ہے آپ بازاروں میں جاتے تھے، تاجروں سے بھی ملتے تھے۔ ایک تاجر کے پاس گئے، گیہوں بیچ رہا تھا، ہاتھ ڈال کر دیکھا اوپر سوکھا ہے نیچے گیلا ہے۔ بازار میں خود جاتے تھے اور دیکھتے تھے اور کہا کہ دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے، وہیں پر اس کو بتا دیا۔ تاجروں کو آپ پکار کر کہتے تھے کہ تم پر بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ ناپ تول کرنے والوں سے کہا کہ تم کو اللہ نے ایسی ذمہ داری دی ہے کہ اس میں کمی بیشی کرنے سے تم سے پہلے قوم برباد ہو چکی ہے، ہلاک ہو چکی ہے۔ ایسے ہی تاجروں سے ایک مرتبہ کہا کہ تاجر جو ہوتے ہیں ان کو کثرت سے صدقہ کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ دھوکہ دہی اور جھوٹ ان سے نانے انجانے میں ہو جاتا، تو اس لیے کہا کثرت سے صدقہ کرتے رہیے اور اپنے آپ کو جھوٹ سے، دھوکے سے بچاتے رہے۔ اللہ کے رسول جانتے رہتے تھے کہ کون کون سی چیزیں کمزوری کی پائی جاتی ہیں، تاجروں کے ساتھ جاتے تھے، شادیوں میں اللہ کے رسول جاتے تھے اور شادیوں میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو دیکھتے تھے۔ ایک مرتبہ شادی کی مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، چھوٹی چھوٹی بچیاں شادی میں جیسے نغمے پڑھتے ہیں پڑھ رہی تھی، تو پڑھتے پڑھتے ایک بچی نے جو اس میں ان کے احد میں جو شہداء ہوئے تھے انصار کے، ان کے بارے میں وہ گا رہی تھی، تو اسی میں سے ایک لڑکی نے کہا کہ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، کہ ہمیں وہ نبی ایسا ہمارے درمیان موجود ہے جو کل کی باتیں جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول فوراً چوکنا ہو گئے، شادی کی مجلس میں گئے، فوراً چوکنا ہو گئے کہ کہا کہ یہ مت پڑھیے جو پہلے سے پڑھ رہی تھی اس کو پڑھیے۔ ایسے ہی ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس آئے، ایک مرتبہ وہ کسی دلہن کو سجا رہی تھی، کہا کہ تم نے دلہن بھیج دیا؟ کہا کہ ہم نے بھیج دیا۔ کہا کہ کچھ اس کے ساتھ گانے والیوں کو کہا بھیجا؟ کہا کہ نہیں بھیجا۔ کہا بھیجو، انصار میں یہ سب مزاج ہے، اس کا خیال رکھو۔ یعنی کس موقع پر کیا کرنا چاہے، شادی بیاہ کی محفل میں جا کر دیکھتے تھے کہ کیا غلطی ہو رہی ہے، کیا صحیح ہے۔ ایسے ہی بازار میں جاتے تھے، ان میں دیکھ کر دیکھتے تھے۔ ایسی دوسری مجلسوں میں بھی جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت جو مسئلہ پیش آتا تھا اس کا وہ حل پیش کرتے تھے۔ یہی ہمارے پیشرو فقہا کا بھی مزاج رہا۔ وہ بھی فقہا کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جا کر دارالافتاء میں بیٹھے رہیں، مسئلہ آئے تو جواب دیں، نہیں،
ہم سمجھیں گے کیسے جب ہم ان کے ساتھ بازار میں جا کر ملیں گے نہیں، ہم ان کی معاشروں میں جا کے، سوسائٹی میں جا کے ان کے مسائل دیکھیں گے نہیں، ہم سمجھ کیسے سکتے ہیں؟ آج کل کے حالات میں تو اور زیادہ ضروری ہے۔ آج لوگ آتے بھی نہیں مسئلہ لے کر، پہلے تو آتے تھے، آج کل آنے کا مزاج بھی ختم ہو رہا ہے۔ ہم جاتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے اور اسی کے مطابق ان کا حل بتاتے رہیں گے، تو یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ معاشرے میں نکیر کرنے کی صلاحیت یہ بھی فقیہ کے اندر ہونی چاہیے، حکمت کے ساتھ کیسے نکیر کرنی چاہیے، منکر ہو رہا ہے تو اس کو کیسے ٹوکا جائے، اس پر کس طرح سے صحیح چیز ان کو بتائی جائے، یہ جرأت اور یہ ہمت بھی فقہا کے اندر ہونی چاہیے۔ ہمارے اسلاف کے اندر یہ جرأت تھی کہ کہیں کوئی منکر ہو رہا ہے تو اس کو کبھی وہ چھوڑتے نہیں تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا گیا کہ ایک مرتبہ انہوں نے تاجروں کو جمع کیا اور تاجروں کو جمع کر کے ان کو تجارت کے مسائل ان سے پوچھے۔ کچھ لوگوں کو مسائل معلوم نہیں تھے، ان سے کہا کہ آپ لوگ اڑ جائیے، تجارت مت کیجیے، آپ پہلے تجارت کے مسائل سیکھیے، پھر جا کر تجارت کا کام کاج کیجیے، ورنہ آپ حرام کھائیں گے۔ ایسے بہت سارے واقعات مشہور ہیں۔ جرأت ہوتی تھی۔ حضرت عز الدین ابن عبد السلام بہت بڑے فقیہ، انہوں نے دیکھا کہ ان کے زمانے کی جو بادشاہ ہیں وہ غلام ہیں، اور شریعت میں غلام کا کوئی تصرف صحیح نہیں ہے۔ غلام حکومت نہیں کر سکتا، غلام کا اپنا اختیار نہیں ہوتا ہے، وہ تو اپنے مالک کے تابع ہوتا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ غلام حکومت کر رہے ہیں اور ہر جگہ ان کا حکم چل رہا ہے، یہ کیسے شریعت پہ درست ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیے ایک فقیہ کسے کہتے ہیں، اس کی جرأت، اس کی ہمت دیکھیے۔ ہم جیسا کوئی آدمی ہوتا تو بادشاہ سے مقابلہ پنگا لینا سوچ بھی ہم نہیں سکتے تھے، لیکن وہ فقیہ تھے۔ حقیقت میں فقہ کا مطلب اللہ نے دین کی سمجھ بوجھ ان کو دی تھی۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، خیر چاہتے ہیں تو اللہ دین کی سمجھ بوجھ دیتے ہیں کہ اس وقت کیا ہونا چاہیے، اس وقت کیا ہونا چاہیے، اس کا صحیح حل کیا ہے۔ تو وہ حقیقت میں فقیہ تھے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ یہ سب غلام ہیں، ان کا تصرف جائز نہیں، ان کی حکومت صحیح نہیں۔ اب ہنگامہ برپا ہو گیا، حکومت وقت کے خلاف ایسا فتویٰ سوچ نہیں سکتے جن کا جب تک اللہ پر ان کا قوی بھروسہ نہ ہو، قوی اعتماد نہ ہو، ہم سوچ نہیں سکتے۔ اور ہنگامہ ہو گیا، یہاں تک کہ اس وقت کے بادشاہ نے بغداد کے خلیفہ کے پاس اپنا وفد بھیجا، تو ان کو معلوم ہوا کہ ایک وفد آیا ہے، تو ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے؟ کہا کہ فلاں فلاں بادشاہ نے ہم کو بھیجا ہے۔ تو خلیفہ نے کہا کہ شیخ عز الدین ابن عبد السلام کا فتویٰ ہے کہ یہ لوگ غلام ہیں، ان کی حکومت صحیح ہے، تو میں آپ سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ وفد واپس آ گیا، ہنگامہ ہو گیا۔ تو بادشاہ کا جو بیٹا تھا وہ پورا لاؤ لشکر لے کر ان کے گھر میں چلا گیا کہ آپ ان کو مارنا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، شیخ کے فرزند آئے، دیکھا کہ شہزادہ تلوار لے کر حاضر ہے، ڈر گئے، اپنے والد کو بتایا کہ آپ مت جائیے، آپ کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ کہا کہ نہیں میں جاتا ہوں۔ دروازہ کھولا، اس کا گریبان پکڑا، کیوں آئے ہو؟ اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ کہا کہ آپ جو حکم دیں گے ہم کریں گے۔ کہا کہ سب کو ہم نخاس میں لے جائیں گے۔ نخاس کا مطلب وہ بازار جہاں غلام کو بھیجا جاتا ہے، میں بولی لگاؤں گا، پھر آپ کو کوئی خریدے گا، پھر آزاد کرے گا۔ پھر ان سب کو بیچا گیا۔ تاریخ میں شاید پہلا اور آخری واقعہ کہ بادشاہوں کو ایک فقیہ نے بازار میں لا کر نیلام کیا اور حکومت کے پیسے سے ان کو خریدا، پھر آزاد کیا، پھر کہا کہ اب حکومت کرتے۔ یہ ہوتا ہے فقیہ، جس کی جرأت یہ ہوتی ہے کہ حکومت اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں فقہا کا کردار رہا ہے۔ اسی وجہ سے اسلامی معاشرہ ہر طرح کے شرور اور فتن سے، انحرافات سے محفوظ رہا ہے۔ جب جب بھی کوئی دین کے اندر انحراف لانے کی، تبدیلی لانے کی کوشش کی گئی، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا، ایسے لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا جنہوں نے دین کے اندر جو تحریفات ہوئی تھی، تعویلات ہوئی تھی، دین کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا تھا، دل کے اندر جو غلط فکریں ڈالی گئی تھی، اس کی اصلاح کی۔ تو یہ وہ فقہا ہوتے ہیں جن کی معاشرے کو ضرورت ہوتی ہے۔ آج ہمیں اپنے سلسلے میں یہ طے کرنا ہے کہ ایسے فقہا کی طرف ہمیں اپنی مسائل میں رجوع کرنا ہے اور اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارنی ہے، اور اپنے ہر مسائل میں، ہر مسئلے میں، ایسے نہیں کہ نماز روزے کا مسئلہ ہے، بلکہ جو بھی زندگی کے مسائل ہیں ان کو ہم شریعت کی روشنی میں حل کریں گے۔ ایک ایک چیز فقہا سے جا کر پوچھیں گے، مسئلہ پوچھیں تو اس کا ما لہ و ما علیہ سب بتانا چاہیے، کیا ہے اندر کی چیزیں بتانی چاہیے۔ آج کل
عجیب مزاج ہو گیا کہ اوپر اوپر سے چیزیں جو 23 شکلیں ہو سکتی ہے وہ بتاتے. اب مفتی بیچارہ کیا سوچتا ہے اس کو معلوم نہیں رہتا, وہ ظاہری شکل سوچ کر فتویٰ دے دیتا ہے. اس لیے فقہا سے کہا گیا کہ معاشرے میں گھس جائیے, تاجروں کے اندر جائیے, فلاں کے اندر جائیے, فلاں کے اندر جائیے, دیکھیے حقیقت کیا ہے. آپ سے مسائل پوچھیں گے ایک, آپ جواب دیں گے اور اس کا وہ دوسرا مطلب لیں گے. تو اس لیے جو فتاویٰ پوچھنے والے ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ پورا مسئلہ بتا دیں, شروع سے لے کر آخر تک ساری چیزیں سامنے رکھیں, تاکہ فقیہ اس کو سوچ کر اس کے سامنے رکھ کر کوئی آپ کو فتویٰ دے سکے. تو آج یہ معاشرے کی ضرورت ہے کہ معاشرے کو فقہ سے آراستہ کرنا ہے, فقہا سے ان کو وابستہ کرنا ہے. جب تک ان دونوں چیزوں سے جڑے رہیں گے وہ معاشرہ صحیح راستے پر رہے گا, جب چھوٹ جائے گا تو پھر معاشرہ بھی بکھر جائے گا. بس یہ چند باتیں تھی جس وقت اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈال دی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے, آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.